الرحيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق علیہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخر الدعاء، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اسی کی حکومت اور فرما روائی ہے اور وہی حمد اور تعریف کا مستحق ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ اے اللہ، جو کچھ آپ کسی کو دے سکتے ہیں کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو آپ روک دیں یا نہ دیں تو پھر اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی سرمایہ والے کو اس کا سرمایہ آپ سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ نماز سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے سلام سے متعلقہ حدیث مبارکہ جانی تھی۔ سلام کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے گفتگو کرنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کچھ اذکار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ اذکار اختیار کریں، سیکھیں، اور پھر فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر اپنی جگہ پر ہی ان اذکار کا اہتمام کریں۔ ان اذکار میں سے ایک ذکر آج ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی تعریف پوری بیان کر کے، اور معلوم ہے کہ یہ جو کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر میدان عرفات کی جو دعا سکھائی ہے وہ بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء حج کرتے رہے انہوں نے بھی عرفہ کے دن اللہ سے یہی دعا مانگی، اس لیے یہ بہت عظیم الشان کلمات ہیں۔ تو جو بندہ صحیح طرح معنی پر غور کر کے یہ کلمات ادا کرے اور اس پر کاربند رہے، سچ تو یہ ہے کہ یہ اس کے جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے، کہ اس میں پوری توحید کا اقرار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی ہر طرح کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان سے بڑے کلمات اور کوئی نہیں جس پر انسان کاربند رہے اور یقین کے ساتھ ان کو دہراتا رہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور اس کے بعد مزید اظہار، مزید اس بات پر کہ بہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جس چیز کو آپ عطا فرمائیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ یہ بندہ مومن کا وہ عقیدہ ہے جو اسے دنیا ساری سے مستغنی کر دیتا اور اللہ کی طرف اس کی ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی۔ بندہ یہ پڑھنے والا بھی ہو اور پھر یہ سمجھتا ہو کہ کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے، میرا رزق فلاں کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے رشتے فلاں کے ہاتھ میں ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بندشیں کرا دیتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ نماز کے بعد یہ سبق بندہ دہراتا ہو کہ اللہ جو آپ عطا فرمانے والے ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو آپ روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں سنوارنے والا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں کو کون روکنے والا ہے؟ یہ بہت بڑا کفر اور شرک ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تو دے رہا ہے لیکن کوئی اور روک رہا ہے، اور اللہ کے مقابل اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کا اعلان کرنا کہ اللہ میرے لیے
جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی آپ کے فضل سے مل رہا ہے، اگر کچھ نہیں میسر آ رہا وہ بھی آپ کے تقدیر کے فیصلے۔ اور پھر وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، کسی بڑے سرمایہ والے کو، کسی بڑے منصب والے کو اس کا سرمایہ اور منصب آپ سے مستغنی نہیں کر سکتے، کہ وہ اپنے منصب اور سرمایہ کی وجہ سے آپ کے دربار کا بھکاری نہ ہو، آپ کے کا محتاج نہ ہو۔ سب کل کائنات، تمام مخلوق آپ کی محتاج ہے۔ اگر کوئی محتاج نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی محتاج نہیں تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، یا اللہ آپ غنی ہیں، ہم سارے فقیر۔ بندہ یہ جب ان باتوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ جذبات ہیں، یہی وہ عقیدہ ہے جس کے راسخ ہونے کے لیے اللہ نے شریعت نازل کی ہے۔ اس لیے ان کلمات کو یاد بھی کریں اور اپنی نمازوں کے بعد پختگی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ادا بھی کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔